ریسرچ کر رہا ہے صرف ایک تھوڑا سا ہے کیونکہ ٹھہرا ہے لفظ ہی لکھنا ہے. حمل کے ابتدا سے لے کے تو یار ادھر ایک میری بات رہ گئی، میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دیتا ہوں. جو یہاں پہ انڈا آ جاتا ہے نا اسقاط کے اندر ایک علامت ہے کہ ماں کی طرف سے انڈے کو جو خون مل رہا ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. جو ایمبریو زائگوٹ جو بنتا ہے ماں کی طرف سے اس کو خون کی سپلائی نہ ہونا بھی اس بچے کی گروتھ کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، یہ بھی اس کے ساتھ لکھ ہی لو یار، لکھنا بہتر ہے تاکہ دو صاحب آپ کو یاد ہو جائے. ماں کی طرف سے بچے کو خون کا نہ ملنا یہ بھی اس کا بہت بڑا ایک سبب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارے اسباب آپ کے سامنے 5-6 پورے رکھنے کا مقصد. اچھا، اٹھراء کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اٹھراء کے اندر پورے 9 ماہ تک بچے کو خون مل رہا ہوتا ہے، بچے کی گروتھ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر 4 علامات ایک ایسی ہیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں. بچے کو 7ویں-8ویں مہینے کے بعد اس کی گروتھ جو ہے نا وہ اس کو خون کی سپلائی تو مل رہی ہے لیکن بچہ ڈیڈ ہو گیا، اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بچے کی ہارٹ بیٹ کا بند ہونا 7ویں-8ویں مہینے کے اندر، اور اس کے اندر دردیں لگ جانا، وقت سے پہلے دردوں کا لگ جانا، وقت سے پہلے داغ لگنا شروع ہو جانا، اور ایسے دردیں محسوس ہونا جیسے ابھی حمل ہوا، ابھی یعنی کہ جس طرح حمل کا جو جھوٹی دردیں جس کو کہتے ہیں وہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دردیں وقت سے پہلے لگنی شروع ہو جاتی ہیں. کاذب درد جو ہے وہ کاذب لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر آسا کر کے بچہ جو ہے نا، بچہ پیدائش سے لے کے 8 سال تک، صابر صاحب نے اپنے اٹھراء کے 8 سال تک مختلف امراض میں رہ کے اللہ کو پیارا ہو جانا، اور بار بار ایسا ہونا تو پھر اس کو اٹھراء کہا جاتا ہے. 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ 4 بچہ جو ہے نا، یہ پیدائش سے پہلے کا پروسیس. اسقاط اور اٹھراء میں فرق کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو علاج معالجے میں اس کی سہولت موجود پتہ چل جائے کہ یہ اٹھراء ہے اور یہ اسقاط ہے. اچھا، اٹھراء کے اندر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے یہ سوزاک کا زہر ماں کو چلتا ہے. یہ صابر صاحب کہتے ہیں اس کو کہ یہ سوزاک کا زہر ہے. سوزاکی زہر کی علامات کے اندر صابر صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلن، ہاتھوں کی جلن، پاؤں کی جلن، ہاتھوں کی جلن، چھوٹے پیشاب میں جلن، باٹم روڈ. ایک ایسی علامت صابر صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عورت کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے ڈرین کو کسی نے پکڑ کے باندھ دیا. ٹھیک ہے، اور بھائی این بند کرنا میرے بڑا یار خیال کر سیاح بن پتر تو بڑا ہو گیا ہوں تیرا بیاہ کر چڑھا. جی سر جی، جلن، پیشاب کی جلن، واٹر روڈ اور حرارت والی جلن کی پیشاب. صابر صاحب کہتے ہیں علیحدگی سے کسی مرد سے استفسار کیا جائے تو کیا کہتا ہے وہ؟ ہاں، کہتا ہے کہ میں نے عورت کے ساتھ انٹرکورس کیا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کوئی بٹی ہے. صابر صاحب نے اس کو لکھا ہے، ایک علامت لکھ دی ہے، اور میں نے اس کو بڑی دفعہ پوچھ کے دیکھا تو پھر میں نے اس کا اسی طرح علاج کیا، اور میں مشاہدات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ تو اٹھراء کی کیفیت کے لیے میں نے ادھر ملتان میں بھی بیان کیا تھا، آج آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں. لیکن ایسا کلیہ میں نے آپ کے ان لوگوں کے سامنے رکھا تھا جو ان کو کبھی نہیں ملا ہوگا. سارے محترم تھوڑی کمی پوری کی تھی انشاءاللہ. ہاں جی استاد جی، میں نے اپنی زندگی کا مشاہدہ یہ رکھا تھا، اگر بچے کے حمل کے دوران بچے کے اعضاء اس کا سر بڑا ہو جائے، اگر ناف سے اوپر اس کا سر یا اعضاء یا آنکھ یا کان یا دل
یا پھیپھڑے متاثر ہو تو آپ نے ایک دوائی یاد رکھنی ہے، اس کا نام ہے شدید 5 مقوی دماغ. کیا رکھنا ہے؟ اگر اس کے ہاتھ پاؤں پیر جسم کے مختلف اعضاء نہیں بنے تو آپ نے ہڈے اشراق کو مد نظر رکھنا. بچہ شروع سے لے کے 8 ماہ تک 8 سال تک 8 جو بھی بیمار پیدا ہو، میں اپنی زندگی کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. استاد محترم، ایسے بچے جو جلد کے مرض کے پیدا ہوں، ایسے بچے جو جلد کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوں، ان کے جسم کے اوپر درد چنبل مختلف قسم کی بیماری پیدا جلدی امراض لے کے پیدا ہوں پیدائشی، میں نے ان کا علاج ہے بیٹ راہ سے کیا، مجھے کبھی ناکامی نہیں ملی. ایسے بچے جو مزدور پیدا ہی مزدور ہوں، بیٹ راہ کی سب سے بڑی ایک علامت ہے، یاد رکھیں، اسقاط کی نہیں، 18 کی علامت ہے. 18 کے ایسے بچے جو بچے پیدا ہی مزدور ہوں. اب بیٹ راہ سے علاج کرنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے کیا، میرے اللہ نے مجھے کامیابیاں دی. ایسے بچے جو گھسٹ کے اپنی ٹانگیں نہیں اٹھا سکتے، منہ سے رال بہ رہی ہوتی ہے، دائمی قبض جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، یاد رکھیں اس کی ماں کو 18 کا مسئلہ ہے، اس کا بھی علاج کریں. حبے 18 ان بچوں کی قبض کا بہترین علاج ہے جو کسی سے ٹھیک نہ ہوتی. یہ شکایت لے کے آتے ہیں قبض ٹھیک ہی نہیں ہوتی، ہزاروں دوائی دی ہیں نہیں ٹھیک ہوتی. حبے 18 اس کا علاج ہے، کر کے دیکھا ہے، کوئی نہیں دیتا. ہاں اس کے ساتھ ایک گزارش ہے، جس کو یہ علامات بچپن میں بچے مزدور پیدا ہوں، بچے اندھے پیدا ہوں، بچے اندھے پیدا ہو، ان کا دماغ چھوٹا رہ گیا ہو، ان کی گروتھ اچھی نہ ہوئی ہو، اب بیٹ راہ کو نہ بھولیں، اب بیٹ راہ کو نہ بھولیں، بلا جھجک دے دیں، یقین کریں کامیابی ملے گی. ایسی کامیابی ملے گی کہ آپ یاد کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ کسی نے بتایا تھا. آپ ڈرتے ہیں، اس کو مختلف قسم کی دوائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب بیٹ راہ اس کا کامیابی سے میں نے علاج کیا. یاد رکھیں ایسے بچے جو مزدور تھے، چل نہیں سکتے تھے، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، میں نے اس طریقے بیٹ راہ کے باب کو اچھے طریقے سے پڑھ کے میں نے اس کو اپلائی کیا ہے. اب بیٹ راہ دیں بچے. ہاں بچے کو بچپن میں مرغی پڑھنی شروع ہو جائے. میں نے ایک کیس کیا تھا، مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، مرغی بچپن سے ہی فٹس. اب بیٹ راہ میں نے بچپن میں دینی شروع کر دی. صاحب کہتے ہیں اس کو بیٹ راہ کا بچے کو بھی دے، ماں کو بھی دے. استاد محترم، میں اپنی زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس کو ابتدا میں سوزاک ہو جائے، خواہ اس کو 17 سال پر پرانا سوزاک ہو،